الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامی اخلاق میں سے اچھے اخلاق کے درمیان ایک بات جو بڑوں کی تعظیم کرنا ہے اس کے بارے میں معلوم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کے پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے تو انہی اچھے اخلاق میں سے، اسلامی اخلاق میں سے یہ بات شامل ہے کہ ہر فرد اپنے بڑوں کا احترام کرے، ہر شخص اپنے بڑوں کا احترام کرے اور چھوٹوں پر رحم فرمائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اسلامی اخلاق نہیں رکھنے والا ہے، اسلامی اخلاق سے نہیں ہے یہ بات کہ جو شخص اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کی توقیر نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور اپنے چھوٹوں پر شفقت، رحم اور نرمی نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ دو باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اسلامیہ سے جوڑ کر اور اسلامی کردار سے جوڑ کر بیان فرمایا ہے کہ ہمارے اسلامی اخلاق میں سے، اسلامی کردار میں سے یہ بات شامل نہیں ہے کہ انسان اپنے بڑوں کی تعظیم و توقیر اور ان کا احترام نہ کرے، اور دوسری یہ بات کہ اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ تو دو باتیں اسلامی اخلاق میں شامل ہے۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے متعلق 3 مرحلے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدائش کے متعلق 3 مرحلے فرمائے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو ضعف، کمزوری کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش ہی کمزوری کے ساتھ ہوئی کہ انسان نہ پیدا ہونے کے بعد اپنی حاجت بتا سکتا ہے، نہ ضرورت بتا سکتا ہے، نہ اپنی بھوک بتا سکتا ہے، نہ کسی کو پہچاننے کی شناخت رکھتا۔ اس طریقے سے انسانی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے ضعف اور کمزوری کے ساتھ، ناتوانی کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد قوت کی ایک کیفیت اور ایک توانائی کی کیفیت اور قوت کی کیفیت انسان میں پیدا کی۔ چنانچہ جب یہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی سمجھ بھی بڑھ جاتی، اس کی فکر بھی بڑھ جاتی، اور اس کی طاقت، قوت، ذہنی صلاحیت سب بڑھ جاتے۔ دوسرا مرحلہ رہا قوت کی زندگی کا، جو عمر نوجوانی کی ہے اور جو بالغ ہونے کی عمر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت کی عمر کے بعد وہی کمزوری اور بڑھاپے کی عمر کو، بڑھاپے کے مرحلے کو بنایا ہے۔ اس طریقے سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں انسانی زندگی کے 3 مرحلے اور 3 گروپ بنا دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ حصہ رہے گا اس زندگی کا کہ وہ کمزوری سے، ناتوانی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا کمزور، ناتواں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اپنے تمام امور میں وہ ناتوان رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو پھر اس میں ذہنی طاقت و قوت بھی ہوں گی، سمجھ و فکر کی طاقت و قوت بھی ہوں گی، بازو کی طاقت و قوت، پاور بھی ہوگا۔ اس طریقے سے ایک جوانی کی عمر بنائی، اور اس جوانی کی عمر کے لمبا پیریڈ بنایا کہ ایک تو بچپن کی عمر اور کچی عمر کا پیریڈ تھوڑا کم ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی کا پیریڈ زیادہ بڑا اور زیادہ عرصے کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت کی عمر کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپے کی عمر بنائی۔ اس طریقے سے یہ 3 مرحلوں میں
انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت ہمارے کو کیا ضرورت تھی؟ دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی، دوسروں کی رعایت کی ضرورت تھی، دوسروں کی نگرانی کی ضرورت تھی۔ تو ماں باپ اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار رہے، چھوٹے بچوں کے لیے سب جنے نگران اور ان کی رعایت کرنے والے اور ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے والے اور ان کے بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بلوغیت کی عمر آتی ہے تو پھر یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اپنی خود کی فکر بھی رکھتا ہے، اپنے خود کے کام بھی کرتا ہے اور اپنے خود سے اپنی مستقل زندگی کا ایک اسٹینڈ لیتا ہے اور وہاں پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عمر اچھی لمبی عرصہ دراز تک چلنے کے بعد پھر وہی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹاتا ہے کہ ایک تو ضعف یعنی کمزوری، ناتوانی، جسمانی قوتوں میں صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آ جاتا ہے جہاں بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے زندگی کے 3 مراحل رہے، تو اب ہر مرحلے میں بندے کو 2 چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں کا تعظیم نہ کرے اور ان کی توقیر نہ کرے، اور جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ تو چھوٹے بڑے 2 ہی کیٹیگری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، یا تو بچے چھوٹے ہوں گے یا ان سے بڑے ہوں گے کوئی، تو ہر چھوٹے پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، ان کی ریسپیکٹ کرے، ان کے ساتھ آداب و اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور ہر چھوٹے کے اوپر بڑوں کا کیا ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرے، شفقت کرے، ان کی غلطیوں پر، ان کی نادانیوں پر اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں، یہ رحم کا تقاضا ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں اسلامی اخلاق میں شامل ہیں۔ اب یہاں دیکھتے جائیں تو ہم ہر جگہ احترام کے پابند رہیں گے، کیونکہ ہم سے بڑے جتنے افراد جب تک ہمارے سامنے ہیں، ہم کو ان کا احترام کرنا، ان کا وقار بجا لانا، ان کی عظمت کرنا لازم ضروری ہے۔ اسی طور سے دیکھا جائے تو پہلے بچے اپنے بڑے بھائیوں کا، اپنی بڑی بہنوں کا، اپنے ماں باپ، دادا دادی اور دیگر تمام رشتہ داروں کا احترام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پڑوسی یا جتنے افراد ملنے والے ہیں ان سب کا احترام کرنا یہ بچوں کے ذمے لازم رہیں گا، کیونکہ چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ داری کرنا ہے؟ احترام کرنا، ان کے عزت بجا لانا، ان کا وقار بجا لانا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تاکید سے فرمائے لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، مطلب اسلامی اخلاق میں سے یہ شامل نہیں ہے، مسلمان کے کردار میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا تعظیم و توقیر کرنے والا نہ ہو، ایسا مسلمانوں کا کردار نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، جتنے افراد بڑے ہیں، ہم سے چھوٹے جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہوں یا کسی اور کے چھوٹے بچے ہوں، یا ہم بڑے ہو جائیں تو ہم سے جتنے بھی افراد چھوٹے ہوں، ان سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا، یہ بھی بڑے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب بچوں پر جہاں تعظیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جیسے اپنے ہم عمر افراد کو یا اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، ویسا اپنے بڑوں کو نہ بلائے، بلکہ ان کے لیے احترامی الفاظ کا انتخاب کرنا ہوگا، چننا ہوگا کہ ان کے لیے احترام کا لفظ ذکر کیا جائے۔ اس طریقے سے اپنے سے بڑے جتنے بھی ہوں گے ان کو نام سے پکارنا اخلاقیات میں اور عیب سمجھا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بڑے آدمی کو اس کا نام لے کر پکارے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ البتہ اس نام کے ساتھ کوئی ایسا لقب لگا دے یا ایسی کلمہ لگا دے جس سے ان کا احترام ہوتا ہے، تو اس بات سے یہ بات شامل ہوں گی کہ اس کے الفاظ سے بھی احترام ثابت ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتلائے ہیں کہ جہاں آدمی بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس عمر میں تھوڑا ذہنی کمزوری ہو جاتی اور انسان کی قوت بھی ہاتھ دے دیتی ہے، لہٰذا وہ بھی
جسمانی طور پر بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور طبیعت میں چھڑچھڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ سب بڑھاپے کی کمزوری کا تقاضا ہے۔ اب ایسے اشخاص کو ستانا اور ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو بری باتیں کر کے بھاگ جانا، یہ تمام اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ اپنے بڑوں کا احترام کرنا یہ اسلامی اخلاق اور ہر اچھے اخلاق اور اچھے کردار رکھنے والے کے لیے لازم ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ دادا دادی یہ تو قابل احترام ہی ہیں، ان کا احترام نہ بھی کرے تو ان کو سزا دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ مگر جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بوڑھے افراد روڈوں پہ دکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ داری کریں، ان کے ساتھ مذاق چھچورے چالے یا ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی انسان کے لیے مسلمان کے لیے نازیبا ہے۔ اس طریقے سے یہ اخلاق کا معیار رکھا گیا۔ تو ایک تو نوجوانی کی عمر ہے، تو نوجوانی کی عمر ایک زیادہ مرحلہ رکھنے والی ہے، تو اس میں بندہ اچھے اخلاق بھی اپنے سدھارتا ہے، اپنا ایک کردار بھی سدھارتا ہے، اپنی زندگی بھی سدھارتا ہے، اپنی زندگی سدھارنے کا یہ موقع ہوتا ہے۔ تو اس موقع سے گزرتے وقت بھی نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھے کلام سے پیش نہیں آتے، ان کے ساتھ کلام سخت رویے کا کرتے یا ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل بیڈ مینرز، برے اخلاق، غلیظ اخلاق ہے جو عیب کی شکل رکھتے ہیں کہ ایسا اخلاق کا اختیار کرنا انسان میں عیب دار ہے۔ اپنے بڑوں کا احترام کریں، یہی اچھے اخلاق ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی ماننے میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمان بوڑھے کا احترام کیا جائے۔ احترام کس کا کریں؟ بوڑھے مسلمان کا احترام کریں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بوڑھا کیا ہے اس کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامل قرآن، قرآن کو اٹھانے والا یعنی حفظ کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا ہے، تو اس کا بھی اگر وہ کم عمر بھی ہو تو احترام کیا جائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بزرگی میں شامل حال ہے، جبکہ وہ غلو کرنے والا نہ ہو قرآن کے معاملے میں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ قرآن یاد بھی کیا اور پھر اس سے بے رخی کرتے ہوئے اختیار کیا ہے تو اس کا بھی اجلال کیا جائے، اس کی بھی تکریم و تعظیم کی جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں شامل ہے۔ تیسرا فرد وہ ہے جو سلطان بادشاہ وقت ہے اور عدل پسند، انصاف پسند ہے، تو اس کا بھی احترام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے مترادف ہے۔ اس کے ہم معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن افراد کو بزرگی دی ہے اور جن کے احترام کو اپنا احترام قرار دیا ہے وہ یہ تین جنے ہیں۔ کون کون ہیں؟ مسلمان جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کا احترام کرنا۔ دوسرا وہ شخص جو قرآن کا علم دیا گیا ہے اور وہ اس میں غلو کرنے والا نہیں ہے۔ تیسرا وہ سلطان بادشاہ وقت جو انصاف کرنے والا ہے۔ تو ان تینوں کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجلال میں سے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں سے شامل حال ہے کہ یہ ان کی قدردانی کرنا، احترام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بزرگی کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کا احترام نہیں کرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس احترام کرنے والے کے لیے ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو متعین کرتا ہے جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کا احترام کریں گے۔ تو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے میں یہ بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل حال ہے کہ سرکار نے اس میں ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے بوڑھوں کا، اپنے ضعیفوں کا احترام کرتا ہے سفید بال ہو جانے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل کے بدلے میں، اس کے عمل کی جزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ
اس احترام کرنے والے کی عمر جب ایسی ہو جائے گی تو اس کے احترام کرنے والوں کو بھی پیدا فرمائے گا، متعین فرمائے گا۔ تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے، ایک تو کسی بوڑھے بزرگ کے احترام کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل انعام چیز ہے کہ جب وہ بندہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے بھی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس میں یہ بتلایا گیا کہ جو شخص اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ موقع عطا فرمائے گا کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کے لیے بھی اس کے احترام کرنے والے ہوں گے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑوں کے احترام کرنے میں یہ بات کو بھی شامل فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ احترام کرنا یہ ہے کہ ان کو اچھے الفاظ سے پیش آنا اور ان کے لیے اچھے القاب کا انتخاب کرنا، زبان سے اچھی بات نکالنا ان کے لیے، ان کو کوئی ایسا نام لے کر یا جھڑکانے والا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو آنے میں پہل کرنا اور کھانے میں اور پینے کی چیزوں میں ان کو پہل کرنا، ان سے آغاز کرنا، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی ان کے ساتھ اجلال ہے اور ان کی بزرگی کو تسلیم کرنا، احترام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو افراد آئے اور آ کر وہ بات کر رہے تھے، دونوں بھی بات کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر فرمایا، تو بڑے فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کرنے کی اجازت دی۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کرنے میں کوئی آغاز ہونے کا مسئلہ ہو تو بڑے اور بوڑھے اور تجربہ کار افراد کو پہل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے اور کہیں جانے میں بھی ان کو پہلے موقع عنایت کرنا چاہیے، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ ان کے ساتھ احترام کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو پیش قدمی کرے کہ آپ آگے رہیں، آپ آگے بڑھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ احترام کرنے کے آداب میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا، ایک شخص جہاں اپنی عمر زیادہ دنیا میں گزار چکا ہے تو سامنے والے اس کے سامنے پیدا ہوئے ہیں یا کم عمر ہے تو ان کے تجربے سے ضعیف العمر شخص کا تجربہ بڑا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ مشورہ کرنا اور ان کی بات کو سننا یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی امور میں زیادہ سے زیادہ زندگی دیکھ چکے اور تجربہ حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے تجربے کو لینا یہ بھی ان کے احترام میں سے ہے۔ اور پھر بڑھاپا اور کمزوری تو ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو بھی طاری ہوئی، چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام خود دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور میرے سر پر سفید بال آ چکے ہیں اور میں اے پروردگار تیری دعا سے کبھی مایوس نہیں رہا۔ تو اس دعا میں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ عمر کا حصہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی رکھا کہ جو اپنی ضعف عمر، زیادتی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، جسم میں ناتوانی پیدا ہوتی ہے، اور پھر سر پہ سفید بال آنا یہ بھی ان کے لیے ایک بزرگی کی علامت ہے۔ اس طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور میرے سر پر سفید بال آ گئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ میں تجھ کو کبھی بھی پکارنے سے محروم نہیں رہا، یعنی جب بھی دعا کرتا تو تو سننے والا رہا۔ اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام بھی اس عمر سے گزرتے ہیں اور دیگر افراد بھی گزرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمر والوں کو احترام کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرتے
اور مسجد میں صف کھڑی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا کہ لی علی منکم، آپ امامت کرتے تو فرمائیں کہ میرے سے ملے ہوئے رہیں، میرے سے قریب میں ٹھہریں، منکم تم میں سے وہ شخص جو اولو الاحلام والنہا، جو عقل رکھنے والے ہو اور فکر سلیمہ رکھنے والے ہوں، وہ میرے قریب ٹھہرے۔ تو چنانچہ جہاں آدمی بڑا ہو جائے تو اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی سمجھ میں بھی اور اس کی فکر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو ان افراد کو آگے رکھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صفوں میں حکم فرمایا ہے۔ تو یہ بھی صف کے آداب میں ہے کہ جہاں کوئی بڑے بزرگ آ رہے ہیں جو اپنے سے زیادہ عمر والے ہیں تو ان کو آگے ٹھہرنے کا موقع دیں اور اپن پیچھے ہٹ جائیں یا بازو ہٹ جائیں، قریب رہنے کا موقع دیں۔ یہ بھی ان کی بزرگی اور ان کے احترام میں شامل حال ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے افراد اور ضعیفوں کے احترام کو نماز جیسی عبادت میں بھی ملحوظ رکھا ہے اور یہ حکم فرمایا کہ سمجھ رکھنے والے اور عقل رکھنے والے میں اس سے زیادہ قریب رہیں۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی بندہ ناتوانی کی وجہ سے کمزوری کی طور پر آ جاتا ہے اور اس کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں بھی اس کو نرمی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی اس کو رخصت دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضعف پیری، بزرگی کے علامتیں اور کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے عبادت جیسی اہم عمل میں ان کو رخصت دی ہے اور ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بڑوں کا احترام کرنے کا حکم فرمائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تو مزید حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں بھیک مانگ رہا ہے، آپ پیچھے سے گئے اور اس کے ہاتھ کو پکڑے اور فرمائے کہ تجھ کو کیا چیز اس بات پر مجبور کی کہ تو بھیک مانگے؟ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری ضرورت ہے، لہٰذا اس لیے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اہل کتاب میں سے کن میں سے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے شخص کو لے گئے اور لے جا کر اپنے پاس سے جو دینا تھا دے دیے۔ پھر اس کے بعد آپ خازن کے پاس جو بیت المال سرکاری مال ہوتا ہے اس کے خازن وہاں کے ذمہ دار کے پاس اس شخص کو لے آئے، لے آ کر کہنے لگے کہ یہ شخص ضعیف ہے اور حاجت مند ضرورت مند ہے، لہٰذا آج سے ایسے افراد کا کوئی ٹیکس اور جزیہ نہ لیا جائے۔ لہٰذا آپ نے اس شخص سے ٹیکس کو معاف کر دیا اور بتلایا کہ بوڑھے بڑوں کے حق میں سلطنت سنبھالنے کے امور میں بھی رعایت رکھی جائے اور ان کو ٹیکسوں سے چھوٹ دی جائے۔ اس طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے سے جو بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے یہ بات کو لاگو کی۔ اور عمومی طور پر عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے کہ جہاں بوڑھے بڑے افراد ہو ان کے لیے احتراماً علیحدہ انتظام کیا جائے۔ جیسے ہم جاتے ہیں بینک میں لائن لگی ہوئی ہے تو سینئر سٹیزن کے نام سے ان کو علیحدہ سروس دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ٹرین وغیرہ کا ٹکٹ بک کرانا ہے تو ان کو بھی سینئر سٹیزن کے حساب سے اسپیشل ریزرویشن میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں حج کا کوٹا ہے اور حج کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو ان کو بھی سینئر سٹیزن ہونے کی وجہ سے ان کو بغیر خوراک کے سروس دے دی جاتی ہے، ریزرویشن کے تحت دے دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہر جگہ بوڑھے بڑوں کا احترام کرنا قانونی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی اور دینی سطح پر بھی شامل حال ہے۔ لہٰذا اپنے بڑوں کی تعظیم و توقیر کرنا ہی ایک مسلمان کا اچھا کردار ہے اور اس کی پہچان ہے، اور اسی بات کی قرآن کریم نے بھی تعلیم و توقیر بھی دی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جنگ میں جا رہا تھا
وہ جنگ کے لیے نکلا اور جاتا ہے، دیکھتا ہے اور ایک بچے سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ اس بچے سے اس کا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا نام فتاح ہے، کہ میں کھولنے والا، کامیابی کا نام بتایا۔ پھر اس کے بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنے اپنے استاذ کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تیرا سبق کیا چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت میرا سبق چل رہا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ اس بچے سے ملا، خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ جو جنگ میں جا رہا ہے اس سے بچے کی ملاقات سے یہ احساس ہوا کہ اس کا نام فتح ہے، تو یہ ہمارے لیے فتح کا، کامیابی کا اور جنگ میں کامرانی کا ذریعہ ہوگا۔ اس سے نیک فعل لیا، اور پھر نیک فعل لینے کے بعد اس بچے کے سبق کے متعلق پوچھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت پڑھی اس نے۔ تو یہ بھی ایک نیک فعل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی کہ کھلی کھلی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی، لہٰذا اس آیت کے پڑھنے سے بھی وہ خوش ہوا، اور پھر وہ بچے کو کہا کہ تم جاؤ پڑھنے کے لیے، اور بادشاہ جنگ میں گیا، جنگ میں جا کر شریک ہوا اور جنگ میں پورا مقابلہ کیا اور فاتح ہوا، اور کامیاب ہو کر جب پلٹا تو پلٹتے وقت اسی راستے سے آتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ جو پڑھنے گیا ہے وہ کہاں ہے، اس سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ جب ملاقات کرنے گئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں استاذ کی کلاس میں ہے۔ جا کر اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بچہ ہے جس کا نام فاتح ہے۔ استاذ نے کہا کہ فاتح نہیں ہیں، فتح نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتنے بچے ہیں، تو اس میں سے اس بچے کو دیکھ کر وہ بادشاہ اٹھا کر قریب بلا کر پوچھا کہ تیرا نام تو عابس بتا رہے ہیں تیرے استاذ، اور تو فتح کہا، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے لیے میرا نام یا میری کوئی حرکت بدفعلی اور برے شگن کی علامت نہ ہو، اس لیے میں نے فتح کہہ کر، کھولنے والا کہہ کر تمہارے سامنے اپنا نام ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کا سبق دیکھتے ہیں تو وہ دوسری جگہ پڑھ رہا تھا، اور اس کے سبق کو دیکھنے کے بعد یہ بچے سے پوچھے کہ تو یہ سبق پڑھ رہا، پھر وہ کیوں بولا؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، اس لیے اچھی آیت کا انتخاب کیا۔ چنانچہ بادشاہ اس سے خوش ہوا، خوش ہو کر وزیر کو کہا کہ تم اس کو ایک انعام دو اور کچھ دینار دو، سونے کے سکے دینے کا اس کو حکم دیا۔ تو بچہ لینے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں جب گھر کو جاؤں گا تو میرے والد پوچھیں گے یہ کہاں سے لایا، اور جب میں کہوں گا کہ یہ فلاں ایسی جگہ سے بادشاہ نے انعام دیا ہے تو میرا والد اس بات سے ناراض ہوگا کہ میرا بچہ بادشاہوں کے پاس کیوں جا رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے برے حرکت یا جھوٹ بول رہا ہے کیا، اس بات کا گمان پیدا ہوگا۔ لہٰذا وہ لینے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے اس انعام کو اور بڑھا کر 1000 دینار تک اس کو بچے کو دیا، اور کہا کہ اب یہ لے جا، یہ تو تیرے لیے کوئی جھوٹ بولنے کا باعث نہیں ہوگا، بادشاہ کی طرف سے تیرے اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے کلمات ادا کرنے کے لیے انعام رہا۔ چنانچہ وہ بادشاہ اس کو انعام دیا اور جاتا ہے تو وزیر کہتا ہے کہ لوگوں کو سامنے سے ہٹ جاؤ، بادشاہ کی سواری جا رہی ہے۔ لہٰذا آگے جاتے ہی ایک شخص دکھائی دیتا ہے جو بوڑھا ضعیف، جس کے کپڑے پھٹے ہیں، اور وہ بادشاہ کے القاب لے کر اس کو برا بھلا گالی بک رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ جب اس کے پاس گیا تو اس کو پکڑا اور اس کو سزا دینے کی بات ہوئی۔ اب سزا دینے ہی والے تھے، وہ بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ تو اس کا باپ ہے جس کو وہ سزا دینے جا رہا ہے۔ لہٰذا بچہ جا کر اس بادشاہ سے کہتا ہے کہ میرا باپ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے وہ پیسوں کی تھیلی واپس کر رہا تھا تو نہ لے کر یہ کہا کہ
کہ تو اس قدر اخلاق والا ہے اور تیرا باپ اس قدر بد اخلاق ہے کہ تو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس بات کو کہنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ بیٹے کے اخلاق اس باپ کو بچانے کے لیے ہوں گے، لہٰذا تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ نہیں، یہ میرے اخلاق سے نہیں بلکہ میرے دادا کے اخلاق سے خراب ہوا ہے، اور میرے والد کے اخلاق کی وجہ سے میری تربیت اس طریقے سے ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے بچے نے کریڈٹ اپنے والد کو دیا کہ اپنے اچھے اخلاق ہونے میں والد کا کردار بڑا اہم ہے، اور والد کے برے اخلاق ہونے میں دادا کا کردار برا رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتا ہے تو بادشاہ اس کی یہ بات سے بھی متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تو اچھی بات کیا ہے۔ لہٰذا آدمی کو اچھے اخلاق دینے کی ذمہ داری سب سے پہلے کس پر عائد ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ پر۔ ماں باپ کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت اور ان کا اچھوں کے ساتھ اچھے الفاظ سے استعمال کرنا، پیش آنا، یہ تربیت دینا اس اولاد کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ پھر علمی لیاقت اس کو جب حاصل ہوں گی تو علم کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے وہ اور اچھا اخلاق رکھنے والا، اچھا کردار رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی طرف سے وہ صحیح سلیم فکر رکھتا ہے تو اس کے اندر اور نکھار آتا جاتا ہے، اور وہ اچھے مینرز رکھنے والا اور اچھا شخص شمار کیا جاتا ہے جو دنیا میں اچھائی کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے سیڑھی ہے تو یہ گھر سے اچھے اخلاق کا کمانا ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیمی اداروں سے اور تعلیمی واقعات سے اور تعلیمی تربیت سے اچھے اخلاق کا سنوارنا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ وہ برے اخلاق کی طرف نہ جائے۔ یہ تین باتیں ملحوظ رکھی جائیں، ورنہ اگر کوئی بچے کو اچھی اخلاق اور تربیت دے رہے ہیں اور وہ نہیں سیکھ رہا، یا تعلیمی اداروں سے بھی اخلاق نہیں سیکھ رہا، سب سیکھنے کے بعد میں بھی اپنی ضد پر برے اخلاق کو، برے رویے کو اختیار کیا ہے، تو یہ اس کے خراب ہونے کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی اور آگے اس کی رسوائی کرنے کی علامت ہوں گی، جو اس کو مستقبل میں علیحدہ نقصان پہنچائے گی۔ لہٰذا ہم جہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ اخلاق کا لحاظ رکھنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہی ہماری اچھے اخلاق کی پہچان ہے، دینی تربیت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسنہ، میں بھیجا گیا تاکہ میں پورا کر دوں، مکمل کر دوں اچھے اخلاق کو، اور اس میں جو حسن ہے، اچھائی ہے، اس کی خوبی ہے، اس میں نکھار ہے، تو اس کو بھی میں پورا کر دوں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ بات شامل حال ہے کہ ہر محاذ پر اپنے بڑوں کا احترام کرے، اور بڑوں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرتے جائیں، رحم کرتے جائیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک چونٹی کی آواز سنتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ اے چونٹیو، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر روند نہ دے۔ تو معمولی سی چونٹی ہے، اس کی جان کی پرواہ کون کرتا، دیکھتے بھی نہیں، بڑے لشکر والے تو گزر جاتے ہیں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی کہ ایک چونٹی کی آواز کو سنتے ہیں، سن کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنی جان کی فکر کر رہی ہے، اور اپنی قبیلے کی چونٹیوں کو یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ بلوں میں داخل ہو جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں اور ان کے لشکروں کے ذریعے سے دب کر نہ مریں۔ چنانچہ آپ ایک چونٹی کی بات بھی سنتے ہیں اور سن کر اس پر شفقت کرتے ہیں اور اس کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ہر بڑا شخص اپنے چھوٹوں سے بات سنے، ان پر رحم کرے، ان کی شفقت کرے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اور یہ بھی بات شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاذ میں یہ بات کو شامل رکھے ہیں کہ ایک شخص کو کسی دوسرے کے ذریعے سے
تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا، لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھا، مگر ایک بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو یہ احساس کرتا ہوں کہ اس بچے کا رونا اس کی ماں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بن جائے، اور میں اس لیے اپنی عبادت کو مختصر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام کیا اور بچے کے رونے کی آواز کو سنتے ہی آپ یہ کیے کہ اس نماز کو مختصر کیے اور کم سے کم چھوٹی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیے تاکہ اس کی ماں اس بچے تک پہنچ جائے اور اس بچے کو رونے اور بلبلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اور شفقت کے پیغام کو عام کیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ چہیتے تھے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ چنانچہ جب وہ سرکار کے پاس آتی تو سرکار ان کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کو اپنے گلے لگاتے، ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے اس طریقے سے، اور پھر ان کے لیے بیٹھنے کا لیے مقام کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، سب سے بلند مخلوق میں مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، مگر آپ کا یہ معاملہ رہا کہ آپ کی دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان سے اٹھ کر ملتے، بیٹھ کر نہیں ملتے، پھر ساتھ میں ان کو اپنے گلے لگاتے، ان کو بوسہ لیتے اور ان کو اپنی چادر پر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر، اپنی بیٹی اور چھوٹوں کا احترام بھی کیے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو وہ بھی اٹھتیں اور اپنے والد گرامی کو سلام کر کے استقبال کرتیں اور پھر ان کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ کو صاف کر کے مہیا فرماتی۔ تو یہ بھی بڑوں کا اجلال ہے، ان کی بزرگی اور ان کا احترام ہے۔ ایسے اخلاق ہر مسلمان کے اندر ہونا، اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسرے، اپنے بڑے، ان سب کا احترام کرے تو اس طریقے سے کریں اور پھر ان کے لیے بزرگی کا مقام متعین کریں کہ یہ اخلاق اچھے اخلاق ہے اور اسی سے مسلمان کی پہچان رہی ہے۔ ایسے اخلاق کو اپنانا عقل میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، چھوٹوں کے لیے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ فی الحال ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔